ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی حضرت، مجھے آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا تھا۔ آج کل کچھ ٹائم سے میری کیفیت ایسی ہو گئی ہے، میں جب بھی نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہوں بہت اس سے کھڑی ہوتی ہوں کہ میں کوئی غلطی نہیں کروں گی، پر مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے جب میں نماز پڑھتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شاید نہیں بھی ہو تو بھی میری کیفیت ایسی رہتی ہے، نہیں میں نے پڑھنے میں کچھ غلطی کر دی۔ تو ہم ہر نماز میری بنا سجدہ سو کے نہیں ہوتی، تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ مجھے اس بارے میں پتا کرنا تھا۔ میں اس چیز کو لے کے بہت ڈسٹرب رہتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے واحد یہی تو چیز ہے جو ہم جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہیں، تو کیا اس چیز سے مطلب وہاں کا میرا بہت خراب ہو رہا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ ایسا پیش آتا ہے، لیکن اصل میں ایک شیطان ہے، یہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے نماز میں۔ اس طرح وضو میں وسوسہ ڈالنے والا ایک شیطان ہے، نماز میں وسوسہ ڈالنے والا کہ غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ تو یہ وسوسے اگر کوئی آیا آپ پہ، اس کا اعتبار نہ کریں، اس وسوسے میں نہ پڑھیں۔ آپ واقعی کو غلطی ہو گئی تو ٹھیک ہے، اس کا سجدہ صاحب آپ کر لیں، وہ اس کا ازالہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ویسے وسوسہ ہو گیا کہ پتہ نہیں شاید غلطی ہو گئی ہے، پتہ نہیں یہ ہو گیا، تو اس لیے حدیث میں آتا ہے ایک شیطان ہے جو نمازوں میں وسوسے ڈال کے نماز کو خراب کرتا ہے۔ تو ایسی صورتحال پیش آ جائے تو آپ کو تو عادت پڑ گئی کہ بار بار آپ صحیح صاف کرتی ہیں، تو کبھی آپ صحیح صاف نہ بھی کریں، آپ ایسی اپنی نماز پوری کریں اور اس کے بعد دعا کریں کہ شیطان مردود دفع ہو، میں تیری یہ شر سے پناہ مانگتی ہوں، اے اللہ مجھے شیطان مردود کے یہ شر سے وسوسے سے مجھے جو ہے پناہ عطا فرما، تو اس کو دفع دور ہونے کا جو اعلان کر دیں۔ تو یہ اس طرح ایک دو دفعہ آپ کریں گی تو پھر وہ آپ کو وسوسے ڈالنا چھوڑ دے گا۔ وہ تو اس طرح وساوس ڈال کے عام پوری زندگی کے اندر، یہاں تک کہ میاں بیوی میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شوہر یہ سمجھتا ہے میں نے شاید طلاق بول دیا ہے، بیوی کہتی شاید تم نے طلاق بولا ہے، وہ اسی وسوسے کے اندر ہی وہ آپس کا تعلق پھیکا پڑ جاتا ہے اور معاملہ جو ہے آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے آپ ایسے وسوسے آئیں تو شیطان کو دفع دور کر کے آپ سلام پھیریں اور کہیں کہ یا اللہ تو نماز قبول کرنے والا ہے، اور شیطان مردود تو دفع ہو، میرا اللہ رحیم ہے، خود ہی قبول کرے گا، غلطی ہو گئی وہ غلطی کے باوجود قبول کر لے گا، تجھے کیا ہے۔ یہ آپ اس طرح ڈانٹ دیں گی شیطان کو تو آئندہ وہ قریب نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ مغرب کے بعد 101 دفعہ پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک لیا کریں، انشاءاللہ 41 دن یہ عمل کر لیں تو کسی قسم کے وساوس نہیں ہوں گے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام علیکم حضرت جی۔ کیا کہتے ہیں، آپ کا ہیوسٹن کے بیانات کا شدت سے انتظار ہے، ابھی تک نہیں آیا آپ کے ہیوسٹن کے بیانات، تاکہ ہم بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ اور حضرت جی میرا 2 سوال ہیں۔ پہلے سوال یہ ہے کہ میری اور میری بیٹی کو نا سن برن ہو جاتا ہے، یعنی دھوپ میں نکلے اس موسم میں خاص طور پہ تو جو ہے نا وہ لال ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ خارش ہونے لگتی ہے، اور ہاتھوں پہ بھی۔ تو علاج تو کرواتے ہیں، اس کو کریم دے دیتے ہیں، اس سے وہ ریموو ہو جاتی ہے، پھر وہی ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتا دیجیے حضرت جی تاکہ مستقل طور پہ اس سے نجات مل جائے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے حضرت جی، لوگوں کے جو انتقال ہوتا ہے کیا کہتے ہیں بہت سارے ایسے موقعوں پر ہوتا ہے، جیسے کسی کے جمعے کے دن ہوتا ہے، کسی کا 27 رمضان کو ہوتا ہے، کسی کا تو اللہ حضرت صاحب کیا اس بات پہ لوگوں کا انتقال اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ واقعی اللہ کے بہت قریب ہے تو ان کو اتنا اچھا دن ملا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت اچھے دن پہ گئے ہیں، یہ وہ تو کیا واقعی یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اپنے گھر کے حالات وہ نہیں ہوتے، اپنے معاملات اتنے اچھے نہیں ہوتے، لوگوں کا حق نہیں ادا کرتے، مگر وہ انتقال ان کا بہت زبردست دنوں پر ہوتا ہے، تو کیا دن اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ انسان کا اللہ سے قرب ہے؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جی ماشاء اللہ، جہاں تک بیانات کا تعلق ہے، ہاں وہ سب ریکارڈ ہوئے ہیں، انشاءاللہ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، جیسے ایڈٹ ہو جائیں گے تو بیانات آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن جو کرنٹ بیانات آ رہے ہیں آپ ان سے استفادہ کرتے رہیں، ان کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ جو میسر ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کا قلب منور ہوتا رہے گا۔ اور باقی بیٹی کے لیے نوٹ کر لیں کہ سورت علم نشرح یہ 17 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے۔ تھوڑی سی ہلدی لے لیں، اس ہلدی کو پانی میں مکس کر کے تھوڑی سی وہ پیسٹ بنا لیں، اس پیسٹ کے اوپر 17 مرتبہ اس علم نشرح دم کرنی ہے، اور وہ پیسٹ اس کی گالوں پہ اس کی جلد پہ لگانی ہے جو بھی دھوپ کے اندر سرخ ہوتی ہے۔ تو روزانہ 1 گھنٹہ تک وہ لگی رہے، جب بالکل ڈرائی ہو جائے اس کے بعد منہ دھو لیں۔ تو یہ سلسلہ شروع کر دیں تو جو الرجی ان کی جلد کی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بہت مجرب ہے، 41 ڈیز یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ ان کو شفا ہوگی۔
اور باقی جو دوسرا سوال ہے وہ بڑا دلچسپ سوال ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی جب کسی پر کوئی کرم اور رحم کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ عالم برزخ اور عالم قبر کے اندر اس کو کسی عذاب سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسا دن عطا کر دیتے ہیں کہ وہ ایسے دن میں اس کا انتقال ہوا، جمعرات کو ہوا یا جمعے کو ہوا یا منڈے کو ہوا، کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعرات کو، جمعے کو اور یہ منڈے کو، پیر کو جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا، عذاب قبر اس کا معاف ہو جاتا ہے پوری قیامت تک. ہاں پھر قیامت کے اندر جب یہ میدان حشر میں پیشی ہوتی ہے تو وہاں پر جو حقوق کا لینا دینا سوال جب وہاں پہ ہوتا ہے، تو اسے دنیا کے اندر اگر کسی کو ایسی تاریخ ملی ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہو سکتا ہے 27 کی رات میں مثلا اس کا انتقال ہو گیا رمضان میں، تو یہ مطلب اس کے لیے بہت مبارک ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. تو عذاب قبر اس کو نہیں ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے دنیا میں جو ظلم کیے ہیں، جو حقوق لوگوں کے مارے ہیں، وہ اس کی پوچھ نہیں ہوئی، بخشا گیا، نہیں، وہ اس کا تعلق جو ہے حشر کے ساتھ ہے. تو حشر کے اندر سوال جواب کا معاملہ ہوگا، تو میدان حشر کے اندر کیا ہوگا وہ ظاہر اس کے اپنے اعمال اور اپنے جو حقوق تلفی و ظلم کے مطابق فیصلہ ہوگا، لیکن عالم برزخ اور یہ قبر کا جو معاملہ وہ اس سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے لیے بخشش کا اعلان ہوتا ہے.